السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں. رحمۃ اللہ الواسع شرح حجت اللہ بالغہ کے صفحہ نمبر 226 پر ہیں ہم. اصل دوم، رخصت میں بدل ایسا تجویز کیا جائے جو اصل کو یاد دلائے. مناسب یہ ہے کہ بدل میں کوئی ایسی چیز تجویز کی جائے جو اصل حکم کو یاد دلائے، اور وہ بدل آگاہ کرے کہ وہ اس اصل کا نائب اور اس کا قائم مقام ہے، کیونکہ ایسا بدل تجویز کیے بغیر اصل حکم کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. جب ایسا بدل مقرر کیا جائے گا تبھی پہلے عمل سے محبت باقی رہے گی اور نفس کو اس اصل حکم کا انتظار رہے گا. مثلا رکوع سجود کے لیے بوقت عذر اشارہ تجویز کیا گیا جو اصل حکم کو یاد دلاتا رہتا ہے، اور آدمی کو انتظار رہتا ہے کہ جو ہی اللہ تعالیٰ عذر دور فرمائیں گے تو وہ رکوع سجود سے نماز پڑھے گا. اسی طرح موضوع پر مسح کے جواز کے لیے دو باتیں ضروری قرار دی گئی: پاکی پر پہننا اور مسح کے لیے مدت کا تعین، جس پر پہنچ کر مسح خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور پیروں کا دھونا ضروری ہو جاتا ہے. یہ دو شرطیں اس لیے ہیں کہ اصل حکم یعنی پیروں کا دھونا بار بار یاد آتا رہے. اصل سوم، ہر تنگی باعث رخصت نہیں ہوتی، صرف کثیر الوقوع جن میں ابتلا عام ہو باعث رخصت ہے. ہر تنگی باعث رخصت نہیں ہوتی، کیونکہ تنگی کی شکلیں تو بے شمار ہیں. اگر ہر تنگی میں سہولت دی جائے گی تو طاعات رائگاں ہو جائیں گی، اور ہر عذر میں رخصت دی جائے گی تو عبادتوں میں دشواری اور تعب سستی پیدا ہوگی، تھکن ختم ہو جائے گا، تھکن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. حالانکہ انہی دو چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی شریعت کا تابعدار ہے یا نہیں، اور نفس درست ہوا یا نہیں. اس لیے حکمت خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ سہولت انہی اعذار میں دی جائے جو کثیر الوقوع ہیں اور جن میں ابتلا عام ہے، خاص طور پر عربوں کو جن کی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے اور جن کے عرف و عادات کے مطابق شریعت کا تعین ہوا ہے. چنانچہ سفر میں قصر کی اجازت دی گئی اور پرمشقت دھندوں میں اور کسانوں اور مزدوروں کو قصر کی اجازت نہیں دی گئی. اور رخصت دینے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حتی الامکان طاعت کو مؤثر بالخاصہ بنایا جائے تاکہ آدمی رخصت کو ناقص عبادت نہ سمجھے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 میں جو تلک عشرۃ کاملہ ہے، اس میں یہی نقطہ سمجھایا گیا کہ جو 3 روزے ایام حج میں رکھے گئے ہیں اور جو 7 روزے وطن لوٹنے کے بعد رکھے گئے ہیں سب کامل ہیں. گھر لوٹ کر رکھے ہوئے روزوں کو ناقص تصور نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح یہ بتایا جائے کہ سفر میں قصر وہی کام کرتا ہے جو حضر میں اتمام کرتا ہے، اس کی وجہ جاننا ضروری نہیں. اسی وجہ سے ہر مسافر کو قصر کی اجازت دی گئی ہے، خاص سفر آرام دہ ہو یا تکلیف کا. کیونکہ جب سفر میں ظہر کی 2 رکعتیں 4 رکعتوں کا کام کرتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آدمی ٹھاٹھ سے سفر کر رہا ہے یا تکلیف سے؟ دونوں کے حق میں دوگانہ ایک ہی کام کرے گا. قضا کا بیان، قضا کے معنی ہے معمور بھی کا مثل، یعنی اپنی طرف سے پیش کرنا. یعنی اگر بندہ معمور بھی کو بعینی ادا نہ کر سکا ہو تو اس سے اس کے مانند کا مطالبہ کیا جاتا ہے. پھر قضا کی 2 قسمیں ہیں: قضا بمثل معقول، یعنی کوئی ایسا بدل پیش کرنا جو حسن معمور بھی کے مشابہ ہو، جیسے نماز روزوں کی قضا، نماز روزوں سے. اور قضا کی یہ قسم اسی نص سے واجب ہوتی ہے جس سے ادا واجب ہوئی تھی، نئی نص کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2، قضا بمثل غیر معقول، یعنی کوئی ایسا بدل پیش کرنا جو حسن تو معمور بھی کے مشابہ نہ ہو مگر معنن مشابہ ہو اور شریعت نے اس کو ادا کا مماثل قرار دیا ہو، جیسے نماز روزوں کی قضا پر قدرت نہ رہنے کی صورت میں فدیہ ادا کرنا. قضا کی اس قسم کے لیے مستقل نص ضروری ہے جس سے مماثلت ثابت ہو. رخصت کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک وقت تک حکم اٹھا دیا جائے. حدیث شریف میں آیا کہ 3 شخصوں سے قلم اٹھا دیا گیا، یعنی وہ مکلف نہیں ہے. نمبر 1 سونے والا تاکہ وہ بیدار ہو جائے، نمبر 2 بچہ تاکہ وہ بالغ ہو جائے، نمبر 3 پاگل تاکہ وہ باعقل ہو جائے. ٹھیک ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ طاعت در حقیقت 2 چیزوں کا نام ہے: ایک حکم خداوندی کے لیے دل کا انقیاد، 2 نفس کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا پابند بنانا. اور سوئے ہوئے شخص میں تو قصد و ارادہ ہی نہیں ہوتا اور باقی 2 کامل ارادہ نہیں رکھتے، نہ وہ اپنے نفس کو اللہ کی تعظیم کا کما حق پابند بنا سکتے ہیں. اس لیے ان تینوں کو معذور قرار دیا گیا اور ان پر بہت زیادہ تنگی نہیں کی گئی، اور یعنی ایک محدود وقت تک ان سے حکم اٹھا دیا گیا. فائدہ، مگر سونے والے کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ ناوقت سویا ہے تو بر وقت اٹھنے کا انتظام کر کے سوئے. لیلۃ التعریس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظام کر کے سوئے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی تھی کہ وہ بر وقت اٹھائیں گے، مگر اتفاق سے وہ انتظام فیل ہو گیا اور آپ کی نماز قضا ہو گئی تاکہ قضا کے احکام امت کے سامنے آئے. اسی طرح بچے کو عادت ڈالنے کے لیے جب وہ باشعور ہو جائے تو نماز روزے کا حکم دیا جائے اگرچہ عقل ابھی کامل نہیں ہے. فائدہ، حائضہ اور نفاس والی عورتوں پر نماز کی قضا نہیں رکھی گئی، صرف روزوں کی قضا رکھی گئی، کیونکہ پاک ہونے کے بعد وقتی اور قضا دونوں نمازوں کی ادائیگی میں شدید دشواری ہے، اور روزوں کی قضا میں کوئی دشواری نہیں کیونکہ 11 مہینے روزوں سے خالی ہیں. باب نمبر 11، ارتفاقات کو رائج کرنا اور ریت رواج کی اصلاح کرنا. ارتفاق کے معنی آسائش سے زندگی بسر کرنے کی مفید تدبیر ہے. پھر ارتفاقات 4 ہیں. ارتفاق اول، ٹھیٹھ جنگلی لوگوں کا تمدن. شاہ صاحب نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ کوئی قابل ذکر تمدن نہیں ہے. ارتفاق ثانی، ترقی یافتہ تمدن یعنی شہری تمدن. ارتفاق ثالث، نظام حکومت، خواب و قبائلی نظام حکومت ہو. ارتفاق رابع، خلافت کبریٰ یعنی مرکزی طاقت جو چھوٹی حکومتوں پر قابو رکھے. مبحث ثالث میں ان کی تفصیلات بیان ہو چکی ہیں. صالح ارتفاقات کی ترغیب دینا اور باطل رسوم کو مٹانا مقاصد نبوت میں داخل ہے. پہلے مبحث ثالث میں 4 باتیں صراحتاً یا اشارتاً بیان کی جا چکی ہیں جو درج ذیل ہے. پہلی بات، ارتفاق ثانی اور ثالث انسان کی گھٹی میں پڑے ہوئے ہیں. انسان دیگر حیوانات سے انہی کے ذریعے ممتاز ہوتا ہے، بس یہ بات ناممکن ہے کہ لوگ ان ارتفاقات کو چھوڑ دیں یا تج دیں. دوسری بات، ارتفاقات کی بہت سی باتوں میں لوگ ایسے دانشمندوں کے محتاج ہیں جو لوگوں کی حاجتوں کو اور ان حاجتوں کی تکمیل کی راہوں کو جانتے ہوں، جو مصلحت کلی کے تابع دار ہوں، شخصی اغراض کے بندہ نہ ہوں.
اور انہوں نے ارتفاقات کی شکلوں کو یا تو اپنی سوچ و بچار اور غور و فکر سے نکالا ہو یا اس میں ملائے اعلیٰ کی طرف سے علوم کے نزول کی ملکی قوت پیدا کی گئی اور انہوں نے غیب سے اشارہ پا کر ارتفاقات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی ہو۔ یہ دوسری صورت دونوں صورتوں میں اتم اور زیادہ قابل اعتماد ہے۔ تیسری بات، ارتفاقات میں ریت رواج کا درجہ وہی ہے جو جسم میں قلب کا ہے، یعنی رسوم ارتفاقات کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ چوتھی بات، کبھی ریت رواج میں مفاسد در آتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ قوم کے لیڈر بن جاتے ہیں جن کے پاس متاع عقل کی متاع نہیں ہوتی۔ وہ اگرچہ بکار خیش فرزانہ ہوتے ہیں مگر قومی امور میں دیوانے ہوتے ہیں۔ وہ درندگی، شہوانی یا شیطانی کا کام شروع کر دیتے ہیں، جن کی تفصیل مباحث سوم کے باب 11 میں یعنی 11ویں باب میں گزر چکی ہے۔ یہ بدقماش سردار برے کاموں کو رواج دیتے ہیں اور اکثر لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر وجوہ سے بھی رواج میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک ایسی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہے جو عالم غیب سے تائید یافتہ ہو، جو مصلحت کلی کی منقاد ہو، یعنی پیغمبر کی شخصیت ضروری ہے جو ان باطل رواجوں کو صحیح رواجوں میں بدل دے، کسی ایسی تدبیر سے جو صرف انہی لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے جو عالم غیب سے تائید یافتہ ہوتے ہیں۔ جب آپ مذکورہ 4 باتیں بخوبی جان چکے تو اب جاننا چاہیے کہ انبیاء کی بعثت بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ اولاً اور بالذات لوگوں کو عبادت کی صورتوں کی تعلیم دیتے ہیں، مگر فاسد رسوم کے قلع قمع کرنے کا ارادہ اور صالح ارتفاقات پر ابھارنا بھی مقاصد نبوت میں داخل ہے۔ اول کا ذکر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، امرنی ربی عز وجل بمحق المعازف والمزامیر والاوثان والصلب وامر الجاہریہ۔ آپ نے فرمایا مجھے پروردگار نے حکم دیا کہ گانے بجانے کے آلات، بانسریوں، بتوں، سولیوں اور جاہلیت کی چیزوں کو مٹانے کا۔ اور ثانی کا ذکر اس روایت میں ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اتفاق ثانی اور ثالث کو رائگاں کرنا اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اتفاق ثانی یعنی آسودگی سے زندگی بسر کرنے کی راہیں اختیار کرنا، اور اتفاق ثالث یعنی نظام حکومت کو رائگاں کرنا اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ نہ کسی پیغمبر نے لوگوں کو اس کا حکم دیا، اور اس سلسلے میں سنیاسی لوگوں کے خیالات قطعاً درست نہیں ہیں جو پہاڑوں کی طرف نکل کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے بھلے برے کاموں میں لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور جو وحشی جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت عثمان بن مظعون رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ نے بیوی سے ترک تعلق کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور فرمایا، اے عثمان، میں رحبانیت کا حکم نہیں دیا گیا، کیا آپ میرے طریقے سے اعراض کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، بے شک میری سنت میں سے ہے کہ میں رات میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں اور کھاتا ہوں اور شادی کرتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں، یعنی بالقوہ، بس جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ میرا نہیں۔ اے عثمان، بے شک آپ کی بیوی کا آپ پر حق ہے اور آپ کے نفس کا آپ پر حق ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی ایک سریے میں ایک ایسے غار سے گزرے جس میں کچھ پانی تھا، ان کا دل للچایا کہ وہیں اقامت گزین ہو جائے، مگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید کے بغیر اقدام کرنا مناسب خیال نہیں کیا۔ جب وہ غزوے سے واپس لوٹے تو آپ سے اجازت چاہی، آپ نے فرمایا، انی لم ابعث بالیہودیہ ولا بالنصرانیہ ولکنی بعثت بالحنیفیہ السمحہ، میں یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا گیا بلکہ میں آسان ملت حنیفی کے ساتھ مبعوث کیا گیا، یعنی اسی طرح کی رحمانیت یہودیت اور عیسائیت میں تھی، ہماری ملت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ حضرات انبیاء کو ارتفاقات کے درست کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم دیا گیا کہ ارتفاقات کو آسودگی میں مخمور لوگوں کی حالت تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ مثلا عیش پرستی میں شاہان عجم کا جو حال ہے وہاں تک ارتفاقات کو نہ پہنچنے دیا جائے، اس پر نکیر کی جائے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ آپ کی امت کے لیے وسعت فرمائے، کیونکہ فارس و روم کے لیے اللہ نے وسعت کی ہے جبکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ نے جواب دیا، اے ابن الخطاب، کیا تم بھی ان خیالات میں ہو ان لوگوں کو ان کے مزے دنیا میں دے دیے گئے ہیں؟ نیز حضرات انبیاء کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ ارتفاقات کو ٹھیٹھ جنگلی اور پہاڑی لوگوں کی حالت تک بھی نہ گرنے دیا جائے، کیونکہ ان میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے، وہ طریقہ زندگی انسانوں کا طریقہ زندگی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پراگندہ حال بکھرے بال دیکھا تو فرمایا، کیا اس آدمی کے پاس کنگھی نہیں ہے جس سے وہ اپنے بالوں کو ٹھیک کرے؟ اور ایک دوسرے شخص کو دیکھا جس کے کپڑے چرکی تھے تو فرمایا، کیا اس شخص کو پانی نہیں ملتا جس سے وہ اپنے کپڑے دھوتا؟ اور ایک دوسری بات میں کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت معمولی کپڑے پہن کر آئے، آپ نے دریافت فرمایا، الک مال، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے اس بات پہ جواب دیا، آپ نے دریافت فرمایا، من ای المال، تمہارے پاس کون سا مال ہے؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا مال دیا، اونٹ بھی، بکریاں بھی، گھوڑے اور غلام بھی۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تجھ کو مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اعزاز کا اثر تجھ پر نظر آنا چاہیے۔ غرض لوگوں میں دو متضاد نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک نقطۂ نظر یہ کہ خوشحالی اچھی چیز ہے، اس سے آدمی کا مزاج درست ہوتا ہے اور اخلاق سنورتے ہیں اور انسانی امتیازات کو نمود کا موقع ملتا ہے، اور بدتدبیری سے غباوت، بے طاقتی اور اس قسم کی دوسری باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ خوشحالی بری چیز ہے، کیونکہ خوشحالی مالداری سے حاصل ہوتی ہے اور مالداری کے لیے بڑے جھگڑے مول لینے پڑتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل کر دھندے کرنے پڑتے ہیں اور شراکت کی ہانڈی میں ابال آتا ہی ہے اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، رات دن محنت کرنی پڑتی ہے، کاموں میں تھک کر آدمی چور ہو جاتا ہے اور نہ اللہ کی طرف توجہ رہتی ہے نہ وہ آخرت کے لیے تیاری کر پاتا ہے۔ یہ دونوں ہی نقطۂ نظر صحیح نہیں۔ پسندیدہ راہ میانہ راہ اور ارتفاقات کو باقی رکھنا ہے، مگر ان کے ساتھ اذکار و آداب کو ملانا ضروری ہے تاکہ ان دنیاوی امور میں بھی آدمی آخرت کو اور اللہ کو نہ بھولے، اور جب جبروت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع آتا ہے تو اس کو غنیمت جانے۔
ارتفاقات پیش کرنے میں انبیاء کا طریقہ. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ارتفاقات کے باب میں جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف پیش کرتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ وہ لوگوں میں رائج ارتفاقات میں غور کرتے ہیں، یعنی کھانے پینے اور تعمیر و بنا کے طریقے، زیب و زینت کی صورتیں، نکاح کا طریقہ، زن و شو کی عادات، خرید و فروخت کی راہیں، گناہوں پر تنبیہات کی صورتیں، مقدمات فیصل کرنے کے طریقے اور اس قسم کی دیگر چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ان میں سے مصلحت کلی اور جمہور کے احوال کے موافق ہوتی ہے، ان کو برقرار رکھتے ہیں. ان میں تبدیلی بے معنی اور ان سے عدول نامعقول ہوتا ہے، بلکہ ایسی صورت میں ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان مروج باتوں کے اپنانے پر ابھارا جائے اور اس معاملے میں لوگوں کی رائے کی تصویب کی جائے اور ان کو ان باتوں میں جو فوائد و مسالے ہیں وہ سمجھائے جائیں. اور اگر وہ رائج باتیں مصلحت کلی کے موافق نہیں ہوتی اور ان میں تبدیلی کرنا یا ان کو ختم کرنا ناگزیر ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہوتی ہے یا وہ دنیاوی لذائذ میں تعمق ہوتی ہیں یا نیکوکاری سے روگردانی ہوتی ہے یا وہ ایسا سامان تفریح ہوتی ہے جو دنیا اور آخرت کی مصلحتوں کو رائگاں کرنے والا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ بات مناسب نہیں ہے کہ رائج چیزوں کو ختم کر کے ان کی جگہ ایسی چیزیں نافذ کی جائیں جو بالکل یا لوگوں کی مالوف و مانوس چیزوں سے مختلف ہو، بلکہ ضروری ہے کہ ان کو ایسی چیزوں سے بدلا جائے جو یا تو مروج چیزوں کے مثل ہوں یا ان چیزوں کے مثل ہو جو بھلے لوگوں سے مروی ہیں، جن کے لوگ عقیدت مند ہو. الغرض مروج باتوں کی جگہ ایسے امور جاری کیا جائے جو لوگوں کے لیے قابل قبول ہوں اور ان کی عقلیں اس پر مطمئن ہو کہ یہ امور برحق اور مناسب ہیں. اور چونکہ ہر قوم کے لیے قابل قبول باتیں متفاوت ہوتی ہیں اس لیے انبیاء کی شریعتیں مختلف ہو گئی ہیں. اور علوم شریعہ کا ماہر جانتا ہے کہ شریعت نے نکاح و طلاق، معاملات، زینت و لباس، قضاء و حدود اور تقسیم غنیمت کے باب میں ایسی باتیں پیش نہیں کی ہیں جن کو لوگ پہلے سے نہ جانتے ہو یا ان کو ان باتوں کو قبول کرنے میں تردد ہو جب ان کو ان باتوں کا حکم دیا جائے. البتہ انبیاء نے جو چیزیں کج تھیں ان کو سیدھا کیا اور جو باتیں سقیم تھیں ان کو درست کیا. مثلا لوگوں میں سود کا رواج بری طرح تھا، وہ سود کی حلت کو بے کی حلت پر قیاس نہیں کرتے تھے بلکہ بے کی حلت کو سود کی حلت کی طرح قرار دیتے اور کہتے تھے انما البیع مثل الربا. پر شریعت نے لوگوں کو سود سے سختی سے روک دیا. لوگ پھلوں کو کرامت ہونے سے پہلے بیچا کرتے تھے، پھر آپس میں جھگڑتے تھے اور پھلوں کو پہنچنے والی آفتوں سے تمسک کرتے تھے، اس لیے لوگوں کو اس بے سے روک دیا گیا. لیکن یہ روکنا بطور مشورہ تھا، جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت میں بخاری شریف میں. پس اگر پھل مال بن گئے ہیں اور ان کو فوراً توڑ لینا شرط کیا گیا ہے تو بے درست ہے، جیسا کہ قسم دوم میں منہی عنہ بیوع کے بیان میں آ رہا ہے. نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے زمانے میں خوں بہا 10 اونٹ تھے. جب عبد المطلب نے دیکھا کہ لوگ اس ہلکی دیت سے قتل سے باز نہیں آتے تو انہوں نے دیت 100 اونٹ کر دی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا. قسامہ، وہ قسم جو محل قتل کے 50 آدمیوں کو دی جائے. اس کا سب سے پہلا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فیصلے کی وجہ سے پیش آیا تھا. اسلام نے اس طریقے تفتیش کو باقی رکھا. نمبر 5، اسلام سے پہلے عربوں میں جو غارت گریاں ہوتی تھی ان میں لوٹ کے ہر مال کا چوتھائی قوم کے سردار کا ہوتا تھا. اسلام نے جہاد میں ہاتھ آنے والے مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے یعنی قوم کے لیے مقرر کیا. نمبر 6، کہ قباد اور اس کے لڑکے نوشیروان عادل نے کسانوں پر عشر و خراج مقرر کیا تھا. اسلام نے اس کو برقرار رکھا. نمبر 7، بنی اسرائیل زانیوں کو سنسار کیا کرتے تھے، چوروں کا ہاتھ کاٹا کرتے تھے اور مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا کرتے تھے. قرآن کریم میں بھی یہی احکام نازل ہوئے. اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں جو متلاشی پر مخفی نہیں ہیں، اور یہ سب مثالیں فقط کجی کی اصلاح کی نہیں ہیں بلکہ اس عنوان کے تحت مذکور سبھی باتوں کی ہے. بلکہ اگر آپ ذہین اور احکام کی متعلقہ باتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں تو آپ یہ بات بھی جان لیں گے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے عبادات میں بھی وہی باتیں پیش کی ہیں جو پہلے سے لوگوں میں رائج تھی یا ان کے مانند باتیں پیش کی ہیں. جیسے عرب کے لوگ نماز پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے اور حج وغیرہ بھی کرتے تھے. اسلام نے بھی یہی عبادتیں پیش کی ہیں. البتہ زمانے جاہلیت میں ان عبادات میں جو تحریفات ہو گئی تھی ان کو انبیاء نے دور کیا ہے، اور جو عبادتیں مبہم تھی ان کے اوقات و ارکان مقرر کر کے ان کو منضبط کیا ہے، اور جو عبادتیں گوشۂ گمنامی میں چلی گئی تھی ان کی اشاعت کی ہے. ارتفاقات اور عیش کوشی. ایران اور روم میں بادشاہت قرن سے چلی آ رہی تھی. وہ عیش کوشی میں مبتلا ہو گئے تھے اور آخرت کو بھول گئے تھے اور ان پر شیطان غالب آ گیا تھا، اس لیے وہ معیشت کی سہولیات میں مبالغے کی حد تک بڑھ گئے تھے. وہ سامان عیش میں باہم فخر کیا کرتے تھے. ان کے پاس دور دراز ملکوں سے دانشمند آتے تھے اور اسباب معیشت میں باریکیاں نکالتے رہتے تھے اور وہ برابر ان کو اپناتے رہتے تھے، اور ہر آنے والا اس میں کچھ نئی چیزوں کا اضافہ کرتا رہا، اور شاہان عجم ان نئی دریافتوں سے باہم فخر کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ کہا گیا کہ وہ سرداران قوم میں سے ایسے لوگوں کو عار دلایا کرتے تھے جو ایسا پٹکا یا ایسا تاج پہنتا جس کی قیمت 1,00,000 درہم سے کم ہوتی، یا اس کے پاس عالیشان محل، فوارے والا حوض، حمام اور باغات نہ ہوتے، قیمتی چوپائے اور خوبصورت غلام نہ ہوتے، اور کھانوں میں توسع اور پوشاک میں تجمل نہ ہوتا. ان کے ٹھاٹ کا تذکرہ بہت طویل ہے اور ہر ملک کے بادشاہوں کے احوال اس عیش کوشی کے بیان سے بے نیاز کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں ان کے اصول معیشت میں داخل ہو چکی تھی. ان کی زندگیوں کا ایسا جز بن چکی تھی کہ جب تک ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے نکل نہیں سکتی تھی، اور ان کی اس عیش کوشی سے مملکت کے تمام ہی اعضاء میں لا علاج مرض پھیل چکا تھا، اور ایک عظیم آفت ٹوٹ پڑی تھی جس سے نہ کوئی شہری بچا تھا، نہ دیہاتی، نہ کوئی مالدار بچا تھا، نہ غریب. اس آفت نے سبھی کو دبوچ لیا تھا اور سب کا گریبان پکڑ لیا تھا، اور لوگ عاجز آ گئے تھے اور ایسے غموم و ہموم بھڑک اٹھے تھے جن کی کوئی نہایت ہی نہیں تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سامان عیش ڈھیروں مال خرچ کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ اموال بدست نہیں آ سکتے تھے مگر کسانوں، تاجروں، دوسرے لوگوں کو پر چند در چند ٹیکس لگانے سے، جس سے وہ تنگ آ گئے تھے. اور صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ اگر لوگ ٹیکس دینے سے انکار کرتے تو ان کے ساتھ جنگ کی جاتی تھی اور ان کو طرح طرح سے پریشان کیا جاتا تھا، اور اگر اطاعت کرتے تھے تو ان کو گدھوں اور بیلوں کا مقام دے دیا جاتا تھا جن کو آبپاشی، گہائی، کٹائی میں استعمال کیا جاتا ہے، جو اس لیے پالے جاتے ہیں کہ ان سے ضرورتوں میں مدد لی جائے، پھر ان کو گھڑی بھر کی فرصت نہ دی جائے. یہاں تک کہ لوگوں کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ وہ آخرت کی
اس حالت کی تحصیل کے لیے سر ہی نہیں اٹھا سکتے تھے، نہ ان میں اس کی استطاعت باقی رہ گئی تھی، وہ بالکل ہی بے بس ہو کر رہ گئے تھے، اور کبھی ایک وسیع علاقہ ایسا ہوتا تھا جن میں دین کی فکر کرنے والا ایک شخص بھی نہیں ہوتا تھا۔ نیز عائش کوشی کا یہ سامان اس وقت فراہم ہو سکتا تھا جب کچھ لوگ اس کو ذریعہ معاش بنا لے، وہ بادشاہ اور سرداروں کے لیے مزیدار کھانا تیار کریں اور ان کے لیے لباس و پوشاک بنایا کریں، محلات تعمیر کیا کریں اور اس قسم کا دوسرا سامان عائش فراہم کیا کریں۔ لوگوں کے شب و روز اسی کی نظر ہو کر رہ گئے تھے اور انہوں نے ان بنیادی ذرائع معاش کو جن پر مملکت کے نظام کا مدار ہے چھوڑ دیا تھا۔ اصول مقاصد کی تفصیل مباحث سوم کے باب پنجم میں گزر چکی ہے، اور عامت الناس جو ان سلاطین اور عمرا کا طواف کیا کرتے تھے اور سرداروں کی ان چیزوں میں بتکلف پیروی کرتے تھے، کیونکہ اس کے بغیر وہ شاہوں کے دربار میں کوئی مقام نہیں پا سکتے تھے، نہ ان کی وہاں کچھ پذیرائی ہوتی تھی، اور عام لوگ بادشاہ پر بوجھ بن چکے تھے۔ وہ کبھی تو اس عنوان سے بھیک مانگتے کہ وہ مجاہد ہیں اور مملکت کا نظم و نسق چلاتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ان کی ریت اپنانے والے تھے، نام کے غازی اور بے مصرف وزراء تھے۔ مملکت کی کوئی ضرورت پوری کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا، صرف اگلوں کی روش پر چلنا ان کا مقصد ہوتا تھا۔ وہ صرف عہدہ سنبھالے ہوئے تھے، اس عہدے سے ملک کی کوئی خدمت نہیں کرتے تھے، اور کبھی وہ اس عنوان سے بھیک مانگتے کہ وہ درباری شاعر ہیں جن پر انعامات کی بارش کرنا بادشاہوں کی عادت رہی، اور کوئی اس بنیاد پر مانگتا کہ وہ زاہد اور درویش ہے جن کی خبرگیری نہ کرنا بادشاہ کے لیے معیوب بات ہے۔ اسی طرح لوگ ایک دوسرے کو تنگ کرتے، یعنی ابھی ایک بھیک لے کر ہٹا بھی نہیں کہ دوسرا آدم کا، اور لوگوں کی کمائیاں بادشاہوں اور عمرا کی ہمنشینی پر موقوف ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا اور میٹھی باتیں بنانا اور ان کی چاپلوسی کرنا لوگوں کا مشغلہ ہو کر رہ گیا تھا، اور یہ ایک مستقل فن بن گیا تھا۔ لوگ اسے باقاعدہ سیکھتے تھے اور ان کے افکار اس میں مستغرق ہو گئے تھے، اور سلاطین عمرہ کے ساتھ اپنے عزیز اوقات ضائع کرتے رہتے تھے۔ جب یہ مشاغل بہت زیادہ ہو گئے تو لوگوں کے دلوں میں رذیل حیتیں پیدا ہو گئیں۔ جب مال مفت ہاتھ آیا تو عیش پرستی میں لگ گئے، زنا، لواطت، شراب خوری وغیرہ برائیوں میں مشغول ہو گئے اور اخلاق فاضلہ سے کنارہ کش ہو گئے۔ اور اگر آپ اس مرض کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھیں جن میں بادشاہت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو دیکھیں جن میں کہاں گیا ان لوگوں کو دیکھیں جن میں بادشاہت نہیں ہے، نہ وہ کھانے پینے اور لباس و پوشاک کی لذتوں میں مستغرق ہے۔ ان میں سے ہر شخص آزاد ہے، اس کی رسی اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بھاری ٹیکس کے بوجھ تلے دبے ہوئے بھی نہیں ہے جس نے ان کی کمر توڑ رکھی ہو۔ وہ دین و ملت کے کاموں کے لیے وقت فارغ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ دوبارہ ان لوگوں کا تصور کریں جن میں بادشاہت آ گئی ہے۔ شاہ کے علاوہ سرداران قوم بھی پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے پبلک کو بیگار میں لگا رکھا ہے، وہ ان پر بری طرح مسلط ہے۔ یہ دوسری حالت پہلی حالت سے کس قدر مختلف ہے۔ غرض جب بادشاہت اور شاہوں اور عمرا کی عیش کوشی کی مصیبت بھاری اور سخت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اور مقرب فرشتے لوگوں سے ناراض ہو گئے، اور اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ اس بیماری کا علاج اس طرح کیا جائے کہ مرض کا مادہ ہی ختم ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی امی کو مبعوث فرمایا جنہوں نے امی ہونے کی وجہ سے عجمیوں کے علوم سے استفادہ نہیں کیا تھا، جن کا ایران و روم کے ساتھ خلط ملط نہیں رہا تھا، جنہوں نے ان کی ریت کبھی نہیں اپنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسوٹی بنایا جس پر اس طریقے زندگی کو پرکھا جا سکتا ہے جو نیک ہے، اور اللہ کے پسندیدہ اور غیر پسندیدہ طریقوں کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے، اور اس پیغمبر کی زبان سے عجمیوں کی عادات و اطوار کی مذمت کرائی اور دنیاوی زندگی میں ڈوبنے کی اور اس پر مطمئن ہونے کی برائیاں واضح کرائیں، اور آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ لوگوں پر ان چیزوں میں سے بڑی بڑی چیزیں حرام کر دیں جن کے عجمی عادی رہے اور جن کے ذریعے وہ آپس میں فخر کیا کرتے تھے، جیسے مردوں کے لیے ریشمی، قصی اور ارغوانی لباس، سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال، سونے کا بڑا زیور اور وہ کپڑے جن میں تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور گھروں کو آراستہ پیراستہ کرنا۔ یہ چیزیں اس لیے حرام کی گئیں تاکہ ارتفاقات اور آسودگی لذات میں سرشار اور دنیا کے نشے میں مخمور لوگوں کی حالت تک نہ پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت عجمیوں کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت سے عجمیوں کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا جائے، اور اسلام کی فرما روائی سے کفار کی فرما روائی کو نابود کر دیا جائے۔ نیز یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ جب کسرا تباہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے تو اس کے بعد اس کر و فر کا کوئی قیصر نہ ہو۔ فائدہ: قصی کپڑا یا تو ریشمی ہوتا تھا یا سرخ، مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے، اور بالکل تیز سرخ رنگ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ارغوانی قسم کے رنگ کا یعنی نہایت سرخ رنگ کا ابو داؤد کی روایت میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے کہ سونے کا بڑا زیور عورتوں کے لیے بھی ناجائز ہے، اس کی تفصیل قسم دوم میں اللباس والزینہ والاوانی ونحوها کے عنوان کے تحت آئے گی۔ جمہور کے نزدیک یہ چیز جائز ہے۔ بڑے جھگڑوں کا سدباب: زمانے جاہلیت کے لوگوں میں ایسے جھگڑے اور مناقشے ہوتے تھے جن سے لوگوں کی زندگیاں تنگ آ چکی تھی، وہ سخت دشواری میں پڑ گئے تھے، اور ان کو ختم کرنے کی بس یہی صورت تھی کہ ان غلط طریقوں ہی کو باطل قرار دیا جائے۔ مثلا نمبر 1، مقتول کے خون کا مطالبہ۔ عرب میں یہ طریقہ رائج تھا کہ ایک شخص کسی کو قتل کرتا تو مقتول کا ولی قاتل کے بھائی یا لڑکے کو قتل کر دیتا، پھر دوسرے خاندان کا نمبر آتا تو اول کے اولیاء میں سے کسی کو قتل کر دیتا، یوں قتل کا سلسلہ چلتا رہتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سدباب فرمایا اور ارشاد فرمایا: الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع
ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أصنع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل. ترجمہ: سنو، جاہلیت کی ہر چیز میرے دونوں پیروں تلے ہے اور زمانے جاہلیت کے خون کے مطالبے ختم ہے، اور پہلے خون کا مطالبہ جو میں ختم کرتا ہوں ہمارے خونوں کے مطالبے میں سے وہ ربیعہ بن الحارث کے لڑکے کے خون کا مطالبہ ہے جو بنی سعد میں شیرخوار تھا، جس کو قبیلہ ہذیل نے قتل کیا ہے۔ نمبر 2، میراث کے معاملہ۔ زمانے جاہلیت میں سرداران قوم مختلف اوقات میں مختلف حالات میں میراث کے سلسلے میں مختلف فیصلے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح میراث میں لوٹ کھسوٹ بھی ہوتی تھی اور سود خوری سے بھی وہ باز نہیں آتے تھے۔ معلوم نہیں میراث کے معاملے میں سود خوری کی کیا نوعیت ہوتی تھی۔ پھر ان فیصلوں پر مدتیں گزر جاتی تو وہ حجت بن جاتے اور بعد میں آنے والے لوگ ان فیصلوں کو دلیل و حجت میں پیش کرتے اور آپس میں نزاعات کا ایک باب کھل جاتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے جھگڑوں کو یہ فرما کر ختم کر دیا: ما كان من میراث قسم فی الجاہلیہ فهو على قسمۃ الجاہلیہ وما كان من میراث ادرکہ الاسلام فهو على قسمۃ الاسلام، کہ ہر وہ میراث جو زمانے جاہلیت میں تقسیم کر دی گئی وہ زمانے جاہلیت کی تقسیم کے مطابق برقرار رکھی جائے گی، اور ہر وہ میراث جس کو اسلام نے پایا بس وہ اسلامی ضوابط کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ نمبر 3، سود کا معاملہ۔ ایک شخص کسی کو کچھ قرض دیتا اور اس پر کچھ زیادتی شرط کرتا، پھر وہ مقروض پر تنگی کرتا، یعنی سختی سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرتا، مدیون ادائیگی سے عاجز ہوتا تو وہ قرض کی اصل رقم کو اور اس پر مشروط زیادتی کو دونوں کو اصل قرار دیتا اور اس پر اور زیادتی شرط کر لیتا، اور اس طرح سلسلہ چلتا رہتا یہاں تک کہ قرض میں دی ہوئی معمولی رقم دولت کا ڈھیر بن جاتی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زیادتی کو ختم کر دیا اور اصل راس المال کا مطالبہ باقی رکھا، اور وہ بھی اس طرح کہ نہ وہ ظلم کرے نہ وہ ظلم کیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا: ربا الجاہلیۃ موضوع واول ربا اضع ربانا اور ربا ابن عباس ابن عبد المطلب انه موضوع کلہ، یعنی زمانے جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا۔ پہلا سود جس کو میں ختم کر رہا ہوں وہ ہمارا سود ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کا سود ہے، یعنی بے شک وہ سارا کا سارا ختم کیا جا رہا ہے۔ اور اس قسم کے اور بھی معاملات ہیں جن کو لوگ کبھی نہ چھوڑتے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ان تمام خرخشوں اور جھگڑوں بکھیڑوں سے نجات بخشی، الحمدللہ۔ چھوٹے نزاعات کے لیے ضوابط۔ بعض اوقات لوگوں کو باہمی کینوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی طریقہ رائج کرنا پڑتا ہے، جیسے پانی وغیرہ پلانے میں اور اس کے مانند امور میں داہنی جانب سے شروع کرنا۔ متفق علیہ روایت میں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا، آپ نے نوش فرمایا، آپ کی بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دائیں جانب کوئی دیہاتی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: رسول اللہ، ابوبکر کو عنایت فرمائیے، آپ نے دیہاتی کو دیا جو دائیں جانب تھا، اور ارشاد فرمایا الایمن فالایمن، ٹھیک ہے۔ یہ ضابطہ بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ بعض لوگ ضد کرتے ہیں اور کسی کی برتری تسلیم نہیں کرتے کہ اس سے ابتدا کی جائے، تو ایسی صورت میں نزاع ختم کرنے کی یہی صورت ہے۔ متفق علیہ روایت میں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا تھا جو سب میں چھوٹا تھا اور بائیں جانب بڑے حضرات تھے۔ آپ نے پوچھا: اے لڑکے، کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں بڑوں کو دوں؟ لڑکے نے جواب دیا: یا رسول اللہ، میں آپ کے بچے ہوئے میں کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ نے اس لڑکے کو بچا ہوا دیا۔ اسی طرح کا ایک ضابطہ یہ بنایا گیا کہ اگر کسی کے گھر میں جماعت کی نوبت آئے تو صاحب خانہ امامت کرے، دوسرا شخص اس کی اجازت کے بغیر امامت نہ کرے۔ اس طرح اگر دو شخص ہوں، ایک سواری کا مالک ہو دوسرا اس کا رفیق ہو، اور دونوں جانور پر سوار ہوں تو آگے بیٹھنے کا حق مالک کا ہے۔ مستدرک حاکم اور طبرانی وغیرہ میں روایت ہے کہ صاحب الدابۃ احق بصدرها، کہ جانور کا مالک آگے بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ ایسے اور بھی طریقے رائج کیے تاکہ چھوٹے موٹے نزاعات یا تو وجود ہی میں نہ آئے یا مقررہ ضوابط سے ان کو ختم کر دیا جائے۔ چلیے آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اگلی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں، روایات فلسفہ۔ موجودیت پسندی۔ ہیگل کے نظام فکر میں جرمنوں کی مثالیت نقطہ عروج کو پہنچ گئی تو اس کے خلاف شدید رد عمل ہوا، جس کے ترجمانوں میں ہربرٹ، ولیم جیمس، فوئرباخ، کارل مارکس اور کیرکگارڈ نے مستقل مکاتب فکر کی بنیادیں رکھی۔ کیرکگارڈ یا کیرکگارڈ کو عام طور سے موجودیت کا بانی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد افکار کی پیش قیاسی پاسکل نے کی تھی جو رومن کیتھولک تھا۔ پاسکل بچپن ہی سے نہایت ذہین اور ذکی تھا۔ اس نے مکتب میں باقاعدہ تعلیم نہیں پائی تھی، لیکن طبیعت اور ریاضی میں سائنسدان بھی اس کی غیر معمولی قابلیت کے معترف تھے۔ جسمانی لحاظ سے وہ نحیف و نزار تھا اور ساری عمر گناگو امراض کا شکار رہا۔ اس کے ساتھ عشق ناکام کی تلخیوں نے اسے عذابناک جذباتی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ آخر اس نے سائنس کو ترک کر کے مذہب کے دامن میں پناہ لی اور باقی ماندہ عمر علم کلام کی نظر کر دی۔ وہ کہتا تھا کہ انسان خدا سے علیحدہ ہو کر روحانی اذیت کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے خدا سے براہ راست رابطہ پیدا کرنے سے ہی سے سکون میسر آ سکتا ہے۔ وہ آگسٹائن ولی کے اس نظریے کا قائل تھا کہ آدم کے گناہ نے ہمیشہ کے لیے انسانی قدر و اختیار کا خاتمہ کر دیا اور نجات صرف جناب مسیح کی شفاعت ہی سے ممکن ہو سکتی ہے۔ رفتہ رفتہ پاسکل عشق مسیح میں فنا ہو کر رہ گیا اور ترک علائق کر کے زاویہ نشین ہو گیا۔ اس زمانے میں وہ لوہے کا ایک خاردار لنگوٹ پہنا کرتا تھا۔ جب کبھی اس کی طبیعت ہوا و ہوس کی طرف مائل ہوتی تو اس کے خاروں کو اپنے بدن میں چبو کر اپنے آپ کو لہو لہان کر دیتا۔ وہ خصوصیات جن کے بنا پر اسے موجودیت پسندوں کا پیشرو کہا جاتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1،
عقل و خرد حقیقت کو نہیں پا سکتی کیونکہ عقل و خرد جذبہ و تخیل کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ ایگزسٹینشلزم کا ترجمہ بعض لوگوں نے وجودیت سے کیا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ وجود بینگ کا ترجمہ ہے، ایگزسٹنس کا ترجمہ موجود ہے۔ مزید برآں وجودیت سے ہمارے یہاں وحدت الوجود یا ہمہ اوست مراد ہے۔ جو صوفیہ اس نظریے کے قائل ہوئے ہیں انہیں وجودی یا وجودیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 اچھا یہ نمبر 1 ہو گیا۔ عقل و خرد حقیقت کو نہیں پا سکتی کیونکہ عقل و خرد جذبہ و تخیل کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ نمبر 2 انسان ذہنی کرب میں مبتلا ہے، اسی کرب کی حالت میں وہ صداقت کو پا سکتا ہے۔ نمبر 3 انسان اور فطرت میں کسی قسم کی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ سوربن کیرکگارڈ کو ڈنمارک کے شہر کوپن ہاگن میں پیدا ہوا۔ مئی 1813 کو ڈنمارک کے شہر کوپن ہاگن میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ مائیکل کیرکگرد جٹ لینڈ کے ایک کوردا کا رہنے والا کسان تھا، جس کا لڑکپن نہایت تنگدستی میں گزرا تھا۔ کئی برس تک وہ ڈھور ڈنگر چرا کر اپنا پیٹ پالتا رہا اور جاڑے کے برفبار طوفان کی کڑیاں جھیلتا رہا۔ 12 سال کی عمر میں وہ اپنے ایک ماموں کے یہاں کوپن ہاگن چلا گیا، جہاں اس نے محنت کر کے علم کی تحصیل کی۔ نامساعد حالات کے خلاف طویل اور صبر آزما کشمکش کے بعد اس نے کپڑے کے کاروبار میں روپیہ کمایا۔ 40 برس کی عمر میں وہ کاروبار سے دستکش ہو گیا اور باقی ماندہ عمر فارغ البالی میں بسر کی۔ سورین کیرکگارڈ کی ماں اس کے باپ کی دوسری بیوی تھی، جو اس کی پہلی بیوی کی ملازمہ تھی۔ بیوی کی موت پر مائیکل کیرکگرد نے نوعمر ملازمہ سے بجبر اختلاط کیا اور جب وہ حاملہ ہو گئی تو اس سے نکاح کر لیا۔ سوربن نے ماں باپ کی یہ لغزش ساری عمر معاف نہیں کی۔ اس کی تحریروں اور روزنامچے میں کہیں بھی اس کی ماں کا ذکر نہیں ملتا۔ وہ اپنے ماں کا سب سے چھوٹا بچہ تھا۔ جب اس کے بڑے بھائی عین عالم شباب میں یکے بعد دیگرے مر گئے تو سورین کا یہ عقیدہ اور بھی پختہ ہو گیا کہ اس کے والدین کے گناہ کی پاداش میں سارا کنبہ تباہ ہو جائے گا، اور وہ اس وہم میں مبتلا ہو گیا کہ وہ بھی جوان ہی مر جائے گا اور باپ کی موت سے پہلے مرے گا۔ وہ جا بجا لکھتا ہے کہ میں 34 برس کی عمر پا کر مر جاؤں گا۔ مائیکل کیرکگرد کو مردہ دلی اور افسردہ خاطی کے دورے پڑتے تھے۔ اسے اپنے گناہ کا شدید احساس تھا اور وہ خوفزدہ رہتا تھا کہ یوم محشر کو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ سورین اپنے روزنامچے میں لکھتا ہے کہ میں شروع ہی سے اپنے باپ کے زیر اثر رہا۔ میرا باپ افسردہ خاطر رہتا تھا۔ جب کبھی وہ مجھے غمزدہ دیکھتا تو کہا کرتا یسوع مسیح سے محبت کرتے رہنا۔ وہ اپنے بیٹے کو جناب مسیح کے مصائب کی یاد دلاتا رہتا۔ بستر مرگ پر اس نے بیٹے کے سامنے اپنے اس جرم کا اعتراف کیا جس کی پھانس عمر بھر اس کے دل و جگر میں چپتی رہتی اور جس کے باعث وہ مراق مالی خولیا کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے سورین کو بتایا کہ ایک دن لڑکپن میں ڈھور چراتے ہوئے اس نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر خدا پر لعن طعن کی تھی اور اسے اپنے مصائب کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ باپ کے اس اعتراف سے سورین کو ایسا جذباتی صدمہ پہنچا کہ وہ اسے بھونچال سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کا مطلب اس نے یہ لیا کہ خدا کی لعنت سارے کنبے کا پیچھا کر رہی ہے اور وہ خود اس کے سر پر بھی اس لعنت کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ اور روزنامچے میں کہتا ہے کہ وہ شخص جس کا بچپن جٹ لینڈ کے گھاس کے میدانوں میں ڈھور چراتے ہوئے گزرا تھا اور جس نے بھوک اور افلاس کے مصائب جھیلے تھے اور ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر خدا پر لعن طعن کی تھی، 82 برس کی عمر کا ہو کر بھی اس بات کو فراموش نہ کر سکا۔ پھر کہتا ہے میرے خاندان پر جرم کی پرچھائی پڑ رہی ہے، خدا نے اسے ملعون قرار دے دیا اور وہ اپنے قوی ہاتھوں سے اسے ملیامیٹ کر دینا چاہتا ہے۔ یہ دہشت اسے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ اپنی مردہ دلی اور افسردہ خاطری کو چھپانے کے لیے وہ طنز و تاریظ کے کٹیلے نشتروں سے کام لیتا تھا۔ وہ کسی محفل میں شریک ہوتا تو حاضرین پر ایسے چپتے ہوئے فقرے کستا تھا کہ وہ بلبلا اٹھتے تھے۔ اس کا ظاہر پرسکون تھا لیکن دل میں جذبات کا طوفان برپا رہتا تھا۔ اپنے روزنامچے میں لکھتا ہے کہ میں ابھی ایک ضیافت سے آ رہا ہوں جس کی روح و رواں میں خود ہی تھا، جس کی روح رواں میں خود ہی تھا۔ میرے ہر مذاق پر لوگ قہقہے لگا رہے تھے اور مجھے تجسس کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ میں گھر لوٹا تو میرا جی چاہا کہ میں اپنے آپ کو گولی مار دوں۔ ہنس اینڈرسن نے اپنی ایک کہانی میں ایک شیخی خور طوطے کے کردار میں کیرکگارڈ کا خاکہ اڑایا اور اس کی سماعت کو مجروح کر دینے والی درشت آواز، زہریلی طنز، فخریہ قہقہے اور برخود غلط شیخی خوری کا نقشہ کھینچا ہے۔ ابتدائی تعلیم سے فارغ ہو کر کیرکگرد دینیات کا اختصاصی مطالعہ کرنے لگا۔ اسے شروع ہی سے جرمنوں کی دینیات، مثالیت پسندی اور جمالیات میں گہرا شغف تھا۔ جرمنوں کی تہذیب نے اسے روح کی گہرائیوں تک متاثر کیا تھا۔ ڈاکٹریٹ کے لیے اس نے سقراط پر تحقیقی مقالہ لکھا۔ وہ سقراط کا اس لیے مداح تھا کہ اس نے فرد کے حق اور اس کی شخصیت کو معاشرے اور ریاست میں اولین اہمیت دی تھی۔ کیرکگرد کی آشفتہ خاطری اور یاسیت کی ایک وجہ یہ بھی تو تھی کہ وہ ایک بدصورت لاغر اندام کبڑا تھا۔ اونٹ کی طرح اس کے جسم کی کوئی کل بھی سیدھی نہیں تھی۔ بے نور آنکھیں، طوطے جیسی ناک، پتلی گردن، سر پر بڑھے ہوئے جھاڑ سے بال، سوکھی اور لرزتی ہوئی ٹانگیں، بے ڈھب چال۔ جب کوئی شخص پہلی بار اسے چلتا ہوا دیکھ پاتا تو بے اختیار ہنس دیتا تھا۔ قدرت نے اس کی بدوضعی اور بدصورتی کی تلافی غیر معمولی ذہانت سے کر دی تھی، لیکن یہی ذہانت اس کے لیے بلائے جان بھی بن گئی۔ وہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے مختلف سمجھنے لگا۔ مریضانہ حساسیت کے باعث اس کی حالت گوئٹے کے الفاظ میں اس شخص جیسی تھی جس نے ننگے بدن زیرہ بختر پہن رکھا ہو اور اس کی کڑیاں اس کے بدن میں پیوست ہو گئی ہوں۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا میں آدھا آدمی ہوں۔ باپ کی موت کے بعد اسے وہم ہو گیا کہ میں بھی چند ہی روز کا مہمان ہوں۔ چنانچہ زندگی سے حظ اندوز ہونے کے لیے اس نے فسق و فجور کی راہ اختیار کی، شراب میں دھت رہنے لگا اور بے دریغ روپیہ خرچ کرنے لگا۔ 1840 میں وہ ایک خوبصورت دوشیزہ ریجنا اور اولسن سے محبت کا دم بھرنے لگا۔ دونوں کی منگنی ہو گئی لیکن یہ تعلق ایک ہی برس قائم رہ سکا۔ منگنی کے دوسرے ہی دن وہ سوچنے لگا کہ میں نے غلط قدم اٹھایا ہے۔ اس کے منطقی ذہن کے لیے قطع تعلق کا جواز تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں تھا،
تھا، چنانچہ اس نے 2 دلائل سے اپنا ضمیر مطمئن کر لیا۔ ایک تو یہ کہ اس کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ اپنی محبوبہ کے سامنے اپنے فسق و فجور کا اعتراف کرے اور اسے تمام حالات پوست کندہ بتا دے، لیکن میں نے اسے سب کچھ بتانا چاہا تو مجھے اپنے ماں باپ سے اپنے تعلق کے بارے میں چند خوفناک حقائق بھی بتانا ہوں گے اور اس اتاہ تاریکی کا ذکر بھی کرنا ہوگا جو میری روح کی گہرائیوں میں اتر گئی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میرے اندرون سے آواز آئی کہ اس لڑکی سے دستکش ہو جاؤ، یہی تمہاری سزا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہید کی الجھن میں مبتلا تھا، یعنی اسے اس بات کا یقین تھا کہ اسے کسی نہ کسی قربانی کے لیے پیدا کیا گیا۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ ایک دن اس کا لڑکی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تو لڑکی نے کہا میں نے تمہیں قبول کر لیا ہے کیونکہ مجھے تم پر رحم آتا ہے۔ کیرکگرد لکھتا ہے کہ ایک شریف اور غیور آدمی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن ایک بات ناقابل برداشت ہے اور وہ ہے رحم۔ چنانچہ 1841 میں اس نے ریجنا سے قطع تعلق کر لیا، اس کی دی ہوئی انگوٹھی لوٹا دی اور اسے لکھا اس شخص کو بھول جاؤ جو ایک لڑکی کو بھی خوش نہ کر سکا۔ قطع تعلق سے پہلے ریجنا نے کیرکگرد سے کہا تھا تم مجھے چھوڑ جاؤ گے تو میں شرم سے مر جاؤں گی۔ کیرکگرد لکھتا ہے یہ کہہ کر ریجنا نے میرے ضمیر پر قتل کا بوجھ رکھ دیا تھا۔ بعد میں وہ اپنے ایثار کو حضرت اسحاق کی قربانی کے مماثل خیال کرنے لگا۔ ایک کتاب خوف اور لرزش میں کہتا ہے کہ جناب ابراہیم کا اپنے بیٹے کی قربانی دینے پر آمادہ ہو جانا انسانی پہلو سے مروجہ قانون و اخلاق کے منافی تھا، لیکن حکم خداوندی کی تعمیل کا فرض ان سب پر غالب آ گیا۔ جناب ابراہیم کی عظمت یہ تھی کہ آپ نے حکم خداوندی کے آگے تمام مروجہ قوانین کو خیر آباد کہہ دی۔ کیرکگرد کہتا ہے کہ اس نے اپنے اندرون میں خدا کی آواز سنی تھی جس نے کہا تھا کہ اپنی منصوبہ کو چھوڑ دو۔ اچھا، یہودی اور مسیحی روایت میں جناب ابراہیم نے جناب اسحاق کی قربانی کا ارادہ کیا تھا، نہ کہ جناب اسماعیل کی قربانی کا۔ اچھا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ ریجنا سے قطع تعلق کے بعد کیرکگرد برلن چلا گیا اور مشہور مثالیت پسند فلسفی شیلنگ کے لیکچر سنتا رہا، لیکن وہ اس سے چندہ متاثر نہ ہوا۔ ہیگل کے مطالعے نے بھی اسے مایوس کیا اور وہ سوچنے لگا کیوں نہ میں اپنا مستقل فلسفہ پیش کروں۔ اس کے فلسفے کا آغاز یوں ہوا کہ ایک دن سپہر کو وہ کوپن ہاگن کے فریڈرک باغ کے کیفے میں بیٹھا سگار پی رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میرے تمام دوستوں نے اپنی اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر لی ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے اور کوئی تالیف و تصنیف میں مصروف ہے۔ سگار ختم ہو گیا تو میں نے دوسرا سلگا لیا اور مجھے یہ بات سوجھی کہ دوسرے لوگ کاموں کو سہل اور آسان بنا رہے ہیں، کہ ایسے آدمی کی بھی ضرورت ہے جو کاموں کو مشکل بنائے، جیسا کہ سقراط نے کیا تھا۔ ان مشکلات کی تلاش میں مجھے کہیں دور بھی نہیں جانا پڑے گا، میں کیوں نہ اپنی موجودگی کو اس کے تمام پرجوش جذبات، تلخ انتخابات اور دردناک بے نفسی کے ساتھ اپنا مقدر بنا لوں۔ اس طرح کیرکگرد نے اپنا فلسفہ پا لیا۔ سقراط ایتھنز والوں کے لیے بڑمکھی تھا اور انہیں سوچنے پر مجبور کرتا رہتا تھا۔ کیرکگرد عیسائیوں کے لیے بڑمکھی کا کام کرنے پر آمادہ ہو گیا اور 1843 میں اس کی پہلی ضخیم کتاب یا شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ اس نے 2 سال میں 8 کتابیں لکھی۔ ان ایام میں اس پر لکھنے کا بھوت اس بری طرح سوار رہا کہ وہ کھانا پینا، آرام تفریح سب کچھ بھول گئے۔ ایک بیمار اور نحیف آدمی کے لیے اس طرح بے تحاشا لکھے جانا بلا شبہ حیرت کا باعث ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس تیزی سے سوچتا ہوں اور لکھتا ہوں کہ میرا کمزور جسم میرے طاقتور ذہن کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ان دنوں میں اس قدر لاغر تھا کہ کوئی بلند آواز سے میرا نام لے کر پکارتا تو میں مر کر گر پڑتا، میری ٹانگیں کانپنے لگتی اور میرے گھٹنوں کے پٹھے کھنچ گئے۔ ان کتابوں میں جو فرضی ناموں سے شائع ہوئی تھی، الہیات، فلسفہ، اخلاقیات، جمالیات اور نفسیات کے مہمات مسائل پر سیر حاصل بحثیں کی گئی ہیں۔ کیرکگرد نے مروجہ عیسائیت پر نقد لکھا تو پادری اس کے مخالف ہو گئے اور اس سے مناظرے اور مجادلے کا بازار گرم کر دیا۔ بشپ منسٹر نے اس کی چشم نمائی کی کہ تم مذہبی شاعر کا ادب نہیں کرتے۔ پادریوں نے رسائل اور اخبارات میں کیرکگرد کے خلاف محاذ قائم کر لیا اور اس کے خلاف معاندانہ مضامین چھپنے لگے۔ کیرکگرد نے تنہا سب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، چوموکھی لڑائی لڑتا رہا۔ اس نے کلیسا اور پادریوں کے اعمال پر سخت گرفت کی اور کہا کہ پادریوں نے مذہب کو وجہ معاش کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ وہ انہیں مردم خور کہنے لگا۔ ایک پرچے کارسیر کے ایڈیٹر پی ایل ملر نے کیرکگرد کی نجی زندگی پر سخت تنقید کی اور اس کے خیالات و اعمالات کے تضاد کی طرف توجہ دلائی۔ ملر کی طنزیہ تحریروں کا اثر یہ ہوا کہ شہر کے عوام کیرکگرد کو سڑی سودائی سمجھنے لگے۔ کارسیر میں اس کے مضحکہ خیز کارٹون شائع ہونے لگے جس میں اس کے کوب اور چال ڈھال کا اس کے بے رحمی سے مذاق اڑایا گیا۔ کیرکگرد کے لیے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو گیا۔ وہ گوشہ تنہائی میں گھس کر بیٹھ گیا لیکن قلم سے ترکی بترکی جواب دیتا رہا۔ اس زمانے میں وہ کہا کرتا تھا میں ایک ایسا شہید ہوں جسے تان و تن سے قتل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی آخری کتاب کی طرف، لامذہبی دور کا تاریخی پس منظر۔ ٹھیک ہے، ایڈلر کی تردید۔ اس طرح فرائڈ کا مشہور شاگرد الفریڈ ایڈلر پیدائش 1870 اس نظریے سے مطمئن نہ ہو سکا اور برابر اس کی مخالفت کرتا رہا، حتیٰ کہ اپنے استاد کی رفاقت بھی ترک کر دی۔ ایڈلر نے فرائڈ کے ناتسلی بخش نظریے لاشعور کی جگہ حب تفوق کا نظریہ ایجاد کیا کہ جذبہ لاشعور کی نوعیت جنسی نہیں بلکہ حب تفوق ہے، اور اس مخالف مذہب کا نام اس نے انفرادی نفسیات رکھا ہے۔ سی جی یونگ کی تنقید۔ ایسے ہی فرائڈ کا لائق شاگرد سی جی یونگ پیدائش 1875 کی جس سے ہمیشہ گہرے تعلقات قائم رہے، وہ بھی اس نظریے سے مطمئن نہ تھا۔ وہ فرائڈ کے خیالات کو قیمتی اور انقلاب انگیز سمجھنے کے باوجود یکرخا اور خام بتاتا، چنانچہ اس نے مقابلے میں زیادہ مکمل نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی اور اس کا تحلیلی نفسیات نام تجویز کیا۔ ان نظریات کی صحت سے اس وقت بحث نہیں، دکھانا صرف یہ کہ فرائڈ اپنی نظریے کی خامیوں اور کمزوریوں کے بنا پر لائق شاگردوں تک کو مطمئن نہ کر سکا تھا۔ لامذہبی دور میں اس نظریے کے ترویج و اشاعت کی وجہ۔ غرض لامذہبی دور میں نظریہ جنسیت کی ترویج و اشاعت کی
کی وجہ یہ نہ تھی کہ جدید دنیا نے اس کے ذریعے انسان کے مخفی رازوں تک رسائی حاصل کر لی تھی، یا یہ نظریہ فطرت انسانی کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے والا تھا، بلکہ یہ تھی کہ اس میں آزادی کی راہیں زیادہ کشادہ تھی اور حیوانی اور شہوانی تقاضوں کو پورا کرنے کی کھلے بندو اجازت تھی۔ نمبر 5، نظریہ اشتراکیت۔ یہ نظریہ کارل مارکس پیدائش 1818 وفات 1883 کی طرف منسوب ہے۔ حالات کا سرسری جائزہ۔ نظریہ اشتراکیت کی باقاعدہ ترتیب و تدوین اگرچہ بعد میں ہوئی، لیکن حالات کی فطری رفتار خود ایک خاص انداز کے مستقبل کی نشاندہی کر رہی تھی، اور وقتاً فوقتاً ایسی تحریکیں شروع ہو کر بظاہر ناکام ہو رہی تھی جو ایک طرف معاشرے و سماج کی اندرونی زندگی کی ترجمان تھی، دوسری طرف آنے والے انقلاب کے لیے سامان فراہم کر رہی تھی۔ چنانچہ اشتراکیت سے پہلے انگلستان 1834 میں سرمایہ داری کے خلاف مزدوروں کی ایک تحریک شروع ہوئی تھی، اور چند ہفتوں میں اس کے ممبروں کی تعداد 50 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ تحریک کے اغراض و مقاصد یہ تھے: ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف مزدوری بڑھانے پر لڑیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماجی نظام اس طور سے بدلا جائے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی کے ہر احسن پہلو کو ترقی دینے کے لیے پوری سہولت اور مواقع فراہم ہوں۔ اس میں توڑ پھوڑ اور شکست و ریخت کا کوئی اصول نہ تھا، بلکہ اخلاق و کردار کے ذریعے کوشش تھی کہ اشتراکی اصولوں پر نوآبادیاں قائم کر کے سرمایہ داروں کو اشتراکیت کے محاسن سمجھائے جائیں۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام کے تسلط نے ذہنیتوں کو اس قدر مسخ کر دیا تھا کہ محض وعظ و پند سے کام چلنے والا نہ تھا، بلکہ اس کے لیے مستقل انقلابی جدوجہد درکار تھی۔ چنانچہ ایک عرصے تک کوشش کے باوجود ایک بھی کارخانہ دار اس تحریک کا ممبر نہ بن سکا، اور 6 ماہ کے اندر ان تمام مزدوروں کو کارخانے سے نکال دیا گیا جو اس سبھا کے ممبر تھے۔ چارٹسٹ تحریک کے لیڈروں کو اس جارحانہ کارروائی سے سخت مایوسی ہوئی، اور بالآخر یہ تحریک ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد چارٹسٹ نام سے دوسری تحریک شروع ہوئی جو اس سے زیادہ ترقی یافتہ تھی، جیسے کہ ذیل کے چند اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے۔ انسانی ترقی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے امیر طبقے کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ غریب کو نہ ابھرنے دیا جائے، اور کیوں نہ ہو، غریب کی غربت ہی سے تو امیر کی عمارت تیار ہوتی ہے۔ امیر طبقہ اپنے رویے کو کتنا ہی اخلاقی ثابت کرنا چاہے، لیکن یہ حقیقت کبھی نہیں چھپ سکتی کہ امیر طبقہ غریب کو برابر لوٹ کھسوٹ رہا ہے۔ دنیا کے تمام توہمات کی جڑ میں یہی راز ہے کہ توہمات پھیلا کر امیر غریب کو ہمیشہ کے لیے غریب رکھنا چاہتا ہے۔ انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ دوسرے کی محنت سے فائدہ اٹھائے، انسانیت کا بنیادی گناہ ہے۔ انسان کی یہ خواہش کہ وہ دوسرے کی محنت سے فائدہ اٹھائے انسانیت کا بنیادی گناہ ہے۔ سب گناہ اسی واحد گناہ سے پیدا ہوتے ہیں، یہی وہ گناہ ہے جس نے دنیا میں نفاق اور فساد پھیلا رکھا ہے اور انسانی تاریخ کو ظلم و ستم کی ایک داستان بنا رکھا ہے۔ اس تحریک کے لیڈروں کا یہ خیال بھی تھا کہ غریب طبقے کی تباہی کا ذمہ دار سرمایہ دارانہ طریقے پیداوار ہے۔ چنانچہ ہم انفرادی طور پر سرمایہ دار کو موجودہ سماجی تباہی کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، ایسا کرنا بے انصافی ہوگی۔ یہ تباہی غلط سماجی نظام کا نتیجہ ہے۔ اس نظام کے طریقہ کار پر کسی واحد سرمایہ دار کو اختیار نہیں، سرمایہ دار بھی اس نظام سے مجبور ہے۔ فرانس اور انگلستان کی 18 سالہ جنگ کی توجیہ ان لیڈروں کی نظر میں یہ تھی کہ یہ لڑائی اس لیے ہوئی کہ انگلستان کے سرمایہ داروں کے لیے لڑائی کرنا سود مند تھا، کیونکہ ہماری سرمایہ دار جماعت انقلاب کو دبانا چاہتی تھی اور اپنی تجارت کے لیے منڈی پیدا کرنا چاہتی تھی۔ تحریکوں کی ناکامی کی وجہ، مورخین کے نزدیک پہلی تحریک کے ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی واضح پروگرام نہ تھا۔ دوسری کی وجہ یہ ہوئی کہ پروگرام کے باوجود موجودہ دور کے مطابق سرمایہ کی سائنٹیفک تحلیل نہ کی جا سکی تھی۔ لیکن مبصرین کے نزدیک ان دونوں کی بظاہر ناکامی کی اصل وجہ یہ ہے کہ معاشرتی اور سماجی زندگی میں ابھی انگیز و سموائی کی وہ طاقت نہ پیدا ہوئی تھی جو نئے انقلاب کو جذب کرنے کے لیے درکار تھی، یا وہ ظرف نہ تیار ہوا تھا جس میں زندگی کی نئی عمارت سما سکتی۔ غرض ان دونوں کی ناکامی کے بعد کارل مارکس نے اشتراکیت کی ترتیب و تدوین کا پروگرام بنایا اور ان تمام محرکات و عوامل سے فائدہ اٹھایا جو اب تک اس راہ میں حائل بنے تھے۔ نظریے کو جانچنے کے لیے چند اصول۔ کسی نظریے کی اصل تہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے 3 حیثیتوں سے اس کا مطالعہ ضروری ہے: انسان اور کائنات کو اس میں کس نقطۂ نگاہ سے دیکھا گیا، اس کا تعلق زندگی کے کسی ایک شعبے سے ہے یا وہ پوری زندگی پر محیط ہے۔ نمبر 3، زندگی میں اس کے اثرات کس قسم کے ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ 3 حیثیتیں گویا 3 اصول ہیں جو نظریے کو جانچنے اور معاشرتی فلاح و بہبود میں اس کے مقام کے تعین کے لیے ناگزیر ہیں۔ جب اشتراکیت کو ان اصولوں پر جانچا جاتا ہے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ نظریہ لامذہبی دور کے گزشتہ تمام نظریات سے ترقی یافتہ ہے اور ان کو عملی شکل میں متشکل کر کے لامذہبیت کو انتہائی مراحل تک پہنچانے والا ہے، جیسا کہ کارل مارکس اور دوسرے اشتراکی لیڈروں کی درج ذیل تشریحات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اشتراکی فلسفہ کی تشریح۔ کارل مارکس نے اشتراکی فلسفے کو اس طرح بیان کیا: میرے سارے غور و فکر کا مرکزی تصور جس سے میں نے تمام دوسرے نتائج اخذ کیے ہیں یہ ہے کہ ایک جماعت کے افراد اپنی اقتصادی ضروریات کی تکمیل کا سامان پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص قسم کے معاشی تعلقات قائم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ان تعلقات کے ظہور میں ان کی خواہش یا مرضی کو کوئی دخل نہیں ہوتا اور ان کا سارا دار و مدار کسب معاش کے ان قدرتی مادی ذرائع پر ہوتا ہے جو کسی خاص وقت پر موجود ہو۔ ان تعلقات کا مجموعہ جماعت کا معاشی نظام کہلاتا ہے اور یہی نظام وہ اصلی بنیاد ہے جس پر سیاست اور قانون کی ساری عمارت کھڑی کی جاتی ہے اور جو خاص قسم کے اجتماعی تصورات کو پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ گویا مادی ضروریات کو پیدا کرنے کا طریق انسان کی ساری اجتماعی، سیاسی اور روحانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے نظریات اور تصورات نہیں جو ان کی مادی زندگی کو معین کرتے ہیں، بلکہ یہ ان کی مادی زندگی ہے جو ان کے تصورات اور نظریات کو معین کرتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ضروریات کی بہم رسانی کے قدرتی ذرائع ترقی کر کے ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ افراد کے موجودہ معاشی تعلقات کے ساتھ یا ملکیت کے ان تعلقات کے ساتھ جن میں وہ پہلے عمل کرتے رہے ہیں مزاحم ہونے لگتے ہیں۔ اگرچہ یہ تعلقات خود بھی ذرائع پیداوار کی نشو و نما کی ایک خاص شکل کی حیثیت رکھتے ہیں، تاہم یہ ان کی نشو و نما کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں۔
ایسی حالت میں اجتماعی انقلاب کے لیے ایک دور کا آغاز ہوتا ہے۔ معاشی بنیادوں کے بدلتے ہی ان کے اوپر کی ساری تعمیر مذہبی، اخلاقی، روحانی، سیاسی، قانونی اور علمی نظریات و تصورات بتدریج یا فی الفور بدل جاتی ہیں۔ اس تغیر پر غور کرتے ہوئے ہمیں اس مادی تغیر میں جو ضروریات زندگی کی بہم رسانی کے لیے ضروری اقتصادی حالات کے اندر رونما ہوتا ہے اور اس کا صحیح اندازہ لگانا ایسا ہی آسان ہے جیسا کہ قوانین طبیعی کے عمل کا اندازہ لگانا، اور اس تغیر میں جو قانونی، سیاسی، مذہبی، ہنری یا علمی تصورات، مختصر یہ کہ نظریات میں رونما ہوتا ہے اور جس کے ذریعے سے لوگ اس تصادم کا احساس کرتے ہیں اور اسے اپنی جد و جہد سے انجام تک پہنچاتے ہیں، فرق کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم ایک فرد انسانی کی شخصیت کا صحیح اندازہ اس رائے کی بنا پر قائم نہیں کر سکتے جو وہ اپنے بارے میں رکھتا ہے، اس طرح ہم اس قسم کے اجتماعی تغیر کے دور کی ماہیت کا صحیح اندازہ اس کے تصورات اور نظریات سے نہیں لگا سکتے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تصورات اور نظریات کا سبب مادی زندگی کے اندرونی تضاد میں، یعنی اس تصادم میں تلاش کریں جو سامان زندگی پیدا کرنے والی اجتماعی قوتوں اور ان معاشی تعلقات کے درمیان جن کے ذریعے سے سامان زندگی پیدا ہو رہا ہے رونما ہونے کو تیار ہوتا ہے۔ انگلش کا اختصار۔ اس اقتباس سے ظاہر ہے کہ مارکس نے اپنے فلسفے میں صرف معاشی و اقتصادی گلتھیاں سلجھانے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس نے پوری زندگی کے لیے نیا فلسفہ وضع کیا جس میں انسان کی مادی ضروریات کو مقصد حیات قرار دے کر تمام اخلاقی، روحانی اور علمی اقدار کے لیے اس کو محور بنایا۔ مزید وضاحت انگلش پیدائش 1820 وفات 1895 کے اس بیان سے ہوتی ہے۔ مارکس نے اس سادہ حقیقت کا کھوج لگایا کہ اس سے پہلے کہ انسان سیاست، علم، ہنر، مذہب وغیرہ میں دلچسپی لے سکے، یہ ضروری ہے کہ اسے خوراک، پانی، کپڑا اور مکان میسر ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ زندگی کے اس سامان کی بہم رسانی جو فوری طور پر ضروری اور اس کے ساتھ ہی ایک قوم یا ایک دور کی نشو و نما کا موجودہ مرحلہ بھی وہ بنیادیں ہیں جن پر سیاسی رسم و رواج اور قانونی نظریات اور ہنری بلکہ مذہبی تصورات تعمیر کیے جاتے ہیں، یعنی اول الذکر کو ایک سبب یا اصل کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ حالانکہ آج تک اول الذکر کی تشریح کے لیے اکثر مؤخر الذکر کو ایک سبب کے طور پر پیش کیا جاتا رہا۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اشتراکیت صرف معاشی حل ہے جس کا انسانی اقدار اور دیگر ضروریات سے کوئی تصادم نہیں ہے، انہیں انگلش کی یہ عبارت ملاحظہ کرنی چاہیے۔ کائنات کی وحدت اس کے وجود میں پوشیدہ نہیں ہے بلکہ اس کی مادیت میں ہے، اور یہ بات ایسی ہے کہ فلسفے اور طبیعیات کے طول طویل اور آہستہ رو ارتقاء سے ثابت ہو چکی ہے کہ حرکت ہی ہے جس سے مادے کا وجود عبارت ہے۔ کہیں اور کسی طور پر بھی مادہ بغیر حرکت کے نہیں رہا ہے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ حرکت بغیر مادے کے وجود رکھتی ہو۔ اب اگر سوال کیا جائے کہ پھر خیال و ادراک کی حقیقت کیا ہے اور ان کا وجود کہاں سے آیا، تو کھلی ہوئی بات ہے کہ وہ انسانی دماغ کی پیداوار ہے، اور خود انسان عالم فطرت کی پیداوار ہے اور اپنے ماحول میں اور اپنے ماحول کے ساتھ نشو و نما پاتا گیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ یہ بھی صاف ہے کہ انسانی دماغ جو کچھ پیدا کرتا ہے وہ بھی آخر تک تجزیہ کیا جائے تو خود عالم فطرت کی ہی پیداوار ہے، اور وہ عالم فطرت کے باقی رشتے کے متضاد نہیں بلکہ عین اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ تمام تر فلسفے کا، خاص طور سے ہمارے زمانے کے فلسفے کا سب سے بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ فکر اور وجود، روح اور عالم فطرت کا باہمی تعلق کیا ہے، دونوں میں سے کون مقدم ہے، روح یا فطرت؟ فلسفیوں نے اس سوال کا جواب دے کر خود کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کر لیا۔ فلسفیوں کا وہ گروہ جو اس پر زور دیتا ہے کہ روح کا وجود عالم فطرت سے پہلے تھا اور اس بنا پر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کسی نہ کسی شکل میں ہوئی ہے، اس گروہ کو عینیت پرست کہا جائے گا۔ فلسفیوں کا دوسرا گروہ ہے جو عالم فطرت کو بنیادی طور سے اول مانتا ہے کہ یہ گروہ مادیت کے ماننے والوں کے مختلف نظریات سے تعلق رکھتا ہے۔ مارکس نے قطعی طور پر صرف عینیت پرستی کو ہی رد نہیں کیا ہے جس کا کسی نہ کسی صورت میں مذہب سے سمبند رہا ہے، بلکہ ان خیالات کو بھی نہیں بخشا ہے جو خاص طور سے عہد حاضر میں بری طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ یعنی ہوم اور کانٹ فلسفیوں کے نظریات کو اور تشکیک، تنقید اور تنقیح، مثبتی وغیرہ کی مختلف صورتوں کو بھی رد کر دیا۔ مارکس نے اس طرح کے فلسفے کو آئیڈیالزم کی رجعت پرستانہ رعایت کہا ہے اور اسے یوں تعبیر کیا ہے کہ شرما حضوری سے مادیت کو قبول کر کے دنیا بھر کے سامنے اس سے انکار کر دیا جائے۔ شرمن حضوری سے مادیت کو قبول کر کے دنیا بھر کے سامنے اس سے انکار کر دیا جائے۔ اشتراکی فلسفے کی بنیاد مادیت پر قائم ہے۔ اشتراکیت کی بنیاد فلسفہ مادیت پر قائم ہے جس کا ذکر قدیم فلسفے میں موجود ہے، اور جدید دور میں فیورباخ یعنی پیدائش 1804 وفات 1872 نے اس کو مزید وضاحت اور استقلال کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ فلسفہ مادیت، مذہبیات و دینیات بلکہ ہر طرح کی مابعد طبیعیات کے خلاف مستقل جہاد ہے۔ کارل مارکس اسی کا معتقد تھا اور اسی کے تسلسل و ہمواری یا جامع و مانع ہونے میں اس کو جو خامیاں نظر آئیں ان کو دور کر کے جدید انداز میں اس نے پیش کیا ہے۔ مثلاً اشتراکی لیڈروں کے الفاظ میں یہ خامیاں ہیں کہ مادیت کے نظریے نمایاں طور پر میکینیکی ہیں جو کیمسٹری اور بایولوجی کی جدید ترین ترقیوں سے واسطہ نہیں رکھتے ہیں۔ مادیت کے پرانے نظریے تاریخی اور جدلیاتی عمل سے بالکل بیگانہ تھے اور پختگی، ہمواری اور جامعیت کے ساتھ ارتقاء کے نظریے سے پوری طرح وابستہ نہیں رہتے تھے۔ نمبر 3، مادیت کے پرانے نظریے انسانی جوہر کو مطلق شکل میں دیکھتے تھے، یہ نہیں کہ اس کو خاص تاریخی تسلسل میں تمام سماجی تعلقات کا ایک مجموعہ سمجھ کر دیکھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مادیت کے تمام پرانے نظریے دنیا کی صرف ترجمانی کر دیتے ہیں، حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کو بدل دیا جائے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ وہ پرانے نظریے انقلابی عملی سرگرمی کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اشتراکیت کی توثیق کے لیے
نظریہ ارتقاء سے کام لیا گیا. نظریہ اشتراکیت کی توثیق کے لیے ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے کام لیا گیا اور اس کی مدد سے تاریخ کا مادی نظریہ کہ انسانی تاریخ کی ہر سوسائٹی میں پیداوار اور پیداوار کے اجناس کا تبادلہ ہر سوشل نظام کی بنیاد رہا ہے, وضع کر کے سماجی ارتقاء کا قانون دریافت کیا گیا. جیسا کہ انگلس نے مارکس کی قبر پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈارون نے قدرت اور مارکس نے سماجی ارتقاء کا قانون دریافت کیا. اس لیے اس کے موجودہ سرمایہ دارانہ دور اور بورژوائی سماج کے محرکات بتائے. اس کے قدر زائد کے نظریے نے علم المعیشت کی گتھیوں کو سلجھایا. مارکس نے ہم کو یہ سمجھایا کہ انسانوں کو سیاست, علوم و فنون اور مذہب کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنے سے پیشتر کھانے پینے, اوڑھنے پہننے کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی ملک کے دستور, اصول قانون, علوم و فنون اور ایک حد تک ملک کے باشندوں کے مذہب کی شریعت کے بنیادی اصول کسی سماج کے اقتصادی حالات میں پنہاں ہوتے ہیں. اور اگر کسی ملک کے آئین و قوانین اور مذہبی تخیلات کی بابت یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ کیوں اور کس طرح پیدا ہوئے تو اس ملک کی اقتصادی تاریخ پر نظر ڈالنی چاہیے, کیونکہ کسی زمانے کے اقتصادی حالات ہی ان خیالات کا سرچشمہ ہوتے ہیں. ڈارون کا ارتقائی قانون حیاتیاتی مرحلے کا ہے اور ظہور انسان پر ختم ہو جاتا ہے, لیکن مارکس کا ارتقائی قانون انسان سے شروع ہو کر معاشی نظام کو اپنا راستہ بناتا ہے اور عالمگیر اشتراکی انقلاب کی طرف حرکت کرتا ہے. اس طرح کے مادہ ترقی کر کے جب انسان تک پہنچا تو اس نے پیداوار اور طریقے پیداوار یعنی مادی ضروریات کو اپنا نصب العین بنایا اور بتدریج ارتقاء کے نتیجے میں اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں اور بالآخر پوری دنیا میں ایک اشتراکی انقلاب رونما ہو جائے گا. نظریہ جبلت و جنسیت دونوں کا مظاہرہ ہے. اشتراکیت میں اوپر بیان کیے ہوئے نظریہ جبلت و جنسیت دونوں کا مظاہرہ پایا جاتا ہے, کیونکہ اس نظام میں نہ زندگی کے باریک تاروں کو چھیڑنے کی کوئی کوشش ہوئی ہے, نہ فطرت وغیرہ زندگی کے مؤثرات و محرکات کو تسلیم کیا گیا. بس اصل زندگی انسان کی اقتصادی حالت ہے اور اس کی حیوانی ضروریات ہی کو قرار دیا گیا ہے. اصل زندگی انسان کی اقتصادی حالت اور اس کی حیوانی ضروریات ہی کو قرار دیا گیا ہے. جیسا کہ اجتماعی منشور میں ہے, کیا اس چیز کو ذہن نشی کرنے کے لیے کہ مادی حالات کے بدلنے سے انسانی افکار و نظریات, سماجی تعلقات اور معاشری حالات بدلتے رہتے ہیں, کسی گہرے مطالعے اور ظرف نگاہی کی ضرورت ہے. افکار کی تاریخ سے اس کے سوا کچھ اور نہیں ثابت ہوتا کہ فکر انسانی مادی حالات کے بدلنے سے متغیر ہوتا رہتا ہے. مارکسی عقیدے کے مطابق انسانی سوسائٹی کے نشو و نما میں ہمیشہ ایک ہی خیال کام کرتا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اولین ضروریات زندگی کس طرح فراہم کی جائیں اور کسب معاش کے ذرائع کا تحفظ کیوں کر ہو سکتا ہے. اس کی سبیل اس طرح نکالی گئی کہ آئین حکومت و قوانین معاشرت کی پابندیاں لازم کی گئیں, لیکن انسانی خصلت ہے کہ قانونی پابندیاں ناگوار گزرتی ہیں, اس لیے فلسفے کے منطق اور مذہبی احترام کی ضرورت ہوئی. اس طرح آئین حکومت, طرز معاشرت, فلسفہ اور مذہب وغیرہ ان سب کی تہ میں اقتصادی ضروریات کا راز مخفی ہے. حاصل بحث مذکورہ اقتباسات سے ظاہر ہے کہ اشتراکیت میں انسان اور کائنات کو ایک خاص زاویہ نگاہ سے دیکھا گیا ہے, جس میں خدا, روح, مذہب اور اخلاق وغیرہ انسانی اقدار کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے, بلکہ یہ سب معاشی حالات کے تابع انسان کے وضع کرتا ہے. نمبر 2, اشتراکیت صرف معاشی نظام نہیں بلکہ یہ ایک مستقل فلسفہ ہے جو معاشی راہ سے انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے اور مخصوص طریقے پر زندگی کی تشکیل کرتا ہے. نمبر 3, اس فلسفے پر ٹھیک عمل درآمد کی صورت میں جس قسم کی سوسائٹی بروئے کار آتی ہے اس سے 6 صدی عیسوی کی مزدک ایرانی تحریک کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ جس میں مزدک نامی مجوسی پیشوا نے ہوا پانی کی طرح زر, زمین اور زن تینوں کو مشترک ملک قرار دیا تھا اور جس کا شعار عام اباحیت اور اقوال و افعال میں آزادی تھی. حقیقی مذہب کے ساتھ سمجھوتے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ظاہر ہے کہ ان حالات میں مذہب کے ساتھ کسی قسم کے سمجھوتے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. خود مارکس بھی کہا کرتا تھا کہ مذہب انسان کے دل و دماغ پر وہی اثر کرتا ہے جو افیون کرتی ہے, اور لینن نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہم یہ بات یقیناً کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے, ہم پوری طرح جانتے ہیں کہ پادریوں, جاگیرداریوں اور بورژوا طبقے نے خدا کا نام اس لیے استعمال کیا ہے کہ وہ اپنے لوٹ کھسوٹ پر مبنی مفاد کی تکمیل کر سکے. اصل بات یہ ہے کہ اشتراکی لیڈروں کو حقیقی مذہب سے سابقہ ہی نہیں پڑا. ان کے سامنے مروجہ 2 قسم کے مذاہب تھے, قنوتی مذہب جو زندگی کی کشمکش سے گریز کی تعلیم دیتا ہے اور مذہبی انسان جمود و خمود کی نظر ہو کر نہایت تنگ دائرے میں محدود ہو جاتا ہے. سیاسی مذہب جو سیاست کے لیے بطور اعلی کار استعمال ہوتا ہے اور اس میں انسان کا مفاد مذہب پر غالب آ جاتا ہے. اس میں شک نہیں کہ ان دونوں مذہبوں نے ہمیشہ طبقاتی کشمکش کو فروغ دیا اور سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ ذہنیت کی پشت پناہی کی ہے. اس طرح انسانیت کی تذلیل میں جاگیرداروں اور مذہبی نمائندوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا, لیکن جہاں تک حقیقی مذہب کا تعلق ہے اس کی بنیاد ہی طبقاتی کشمکش کو ختم کر کے مساوات پر قائم ہوتی ہے. اس کی نظر میں عزت و شرافت کا معیار عمارت و ثروت نہیں بلکہ اخلاق و کردار کی استواری ہے. وہ فرائض کی اہمیت پر زیادہ زور دیتا ہے اور حقوق کو اس سے متعلق کرتا ہے. یعنی جس طرح اس کی عدالت سے ہر شخص کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور ضروریات زندگی سے منتفع ہو, اس سے زیادہ اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ وہ دوسرے کو زندہ رہنے دے اور اثار و قربانی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے اور اس طرح خود کو فنا کر کے دوسرے کے بقا کا سامان فراہم کرے. یہی وجہ ہے کہ اس کے مذہب کے بروئے کار آنے کے وقت ہمیشہ غربا اور ایثار پیشہ لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا ہے اور سرمایہ دار اور مذہبی نمائندوں نے اس کی مخالفت کی ہے. غرض لامذہبی دور اپنے تکمیلی مراحل طے کر رہا ہے اور دنیا افراد و تفرید کی راہوں کا تجربہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے والی ہے. ایسی حالت میں مذہبی مفکرین کا فرض ہے کہ وہ حقیقی مذہب کی نشأت ثانیہ کی فکر کریں اور اس کے حدود و قدود متعین کر کے جذبات کی مادی دنیا کو مذہبی عدل و اعتدال کی طرف دعوت دیں. محمد تقی امینی 1 مئی 1964. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہماری جو دوسری کتاب ہے جو ہمارے اس مطالعے کے اندر ختم ہوئی ہے.
اور آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات نے ہمارا اس پورے سفر میں ساتھ دیا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.